السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی چند دن پہلے میرے ایک عزیز نے جو غالباً کسی کالج میں پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ اگرچہ یہ سوال ان کا نہیں تھا، بلکہ ان کے کسی کالج کے دوست نے ان سے پوچھا تھا۔ سوال کچھ یوں تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ اسلام عورتوں کی ملازمت کرنے کو یا عورتوں کے جاب کرنے کو، باہر کام کرنے کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، اس کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کو فروغ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی ہمت شکنی کرتا ہے؟ کیا اسلام کی نظر میں عورتوں کا مقام مردوں سے کم ہے؟ کیا اسلام میں عورت اور مرد برابر نہیں ہیں، ان کے حقوق برابر نہیں ہیں؟ یہ سوال انہوں نے ہم سے کیا، اور فوری طور پر مجھ سے جو جواب بن سکا میں نے ان کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب آپ کے سامنے بھی ہو، تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آئے، اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، محض ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس پروپیگنڈے سے آپ متاثر نہ ہو جائیں، اس لیے میں آپ کے سامنے دو چند باتیں اس کے جواب میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام جسٹس یعنی عدالت کا قائل ہے، یعنی انصاف کا قائل ہے۔ اگر کہیں پر برابری ہو رہی ہو لیکن انصاف نہیں ہو رہا ہو تو اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام عدالت کا، انصاف کا، جسٹس کا قانون دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچہ ہے، یعنی کوئی دو بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، گھر میں دو افراد ہیں، کسی کے دو بچے ہیں، دو اولاد ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ اس گھر کے فرد ہونے کے اعتبار سے، دونوں کا خون ایک ہونے کے اعتبار سے، دونوں کا بھائی ہونے کے اعتبار سے، دونوں کا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے حق برابر بنتا ہے، اور دونوں کا حق سیم ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر ہم ایکوالٹی کو دیکھیں اور برابری کو دیکھیں تو برابری یہ ہے کہ جو کھانا بڑے کو دیا جائے وہی چھوٹے کو دیا جائے، جو کپڑے بڑے کو دیا جائے وہی چھوٹے کو دیا جائے۔ بڑے اگر نان ویج کھائیں تو چھوٹے کا بھی برابری کا حق یہ ہے کہ چھوٹے کو بھی نان ویج کھلایا جائے، دودھ نہ پلایا جائے۔ بڑے اگر گوشت کھا رہے ہیں تو چھوٹا بھی گوشت کھائے، یہ برابری کا تقاضا ہے۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے کی جو غذا ہے وہ بڑے کو دیا جائے، اور چھوٹے کی جو غذا ہے وہ چھوٹے کو دیا جائے۔ یہ ہے عدالت، یہ ہے جسٹس۔ لیکن ایکوالٹی کیا ہے کہ دونوں کو برابر غذا دیا جائے۔ تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ان دونوں کے درمیان ایکوالٹی کا قائل ہوگا، بلکہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی جسٹس ہونی چاہیے۔ جسٹس یہ ہے کہ بڑے کو بڑے کی غذا دی جائے اور چھوٹے کو چھوٹے کی غذا دی جائے۔ یہ ایک عام مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دیا ہے کہ ایکوالٹی میں اور جسٹس میں کیا فرق ہے۔ دنیا ایکوالٹی کا قائل ہے، لیکن اسلام اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جسٹس کا قائل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جو کہ عورتوں اور مردوں کے برابری کا دعوے دار ہے، وہ اپنے دعوے میں بہت کھوکھلا ہے۔ اب دنیا پر نظر اٹھا کر دیکھیں کہ کیا دنیا نے، ہم اسلام کی بات بعد میں کریں گے کیونکہ اسلام نے کسی پر اعتراض نہیں کیا ہے، آپ نے اسلام پر اعتراض کیا ہے، تو پہلے آپ اپنی صفائی دیں، آنکھ کھول کر دیکھیں کہ کیا دنیا نے عورتوں کو مردوں کے برابر سمجھا ہے، عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے؟ اگر عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دیا ہے تو کسی بھی ملک کا سی ایم ہو یا پی ایم ہو، ان میں مردوں کا ریشیو کیوں زیادہ ہے؟ عورتیں ان میں دور دور تک نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ اگر عورت اور مرد برابر ہیں تو مردوں کے لیے ٹکٹ کے لائن میں الگ اور عورتوں کے لیے الگ لائنیں کیوں ہیں؟ اگر عورت اور مرد برابر ہیں تو مردوں اور عورتوں کی کرکٹ ٹیم الگ کیوں ہیں؟ ان کا کبڈی کا ٹیم الگ کیوں ہے؟ ان کی آرمی الگ کیوں ہے؟ اگر یہ سب چیز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں بھی عورتوں اور مردوں میں ڈیفرنس ہے،
عورتوں اور مردوں میں نابرابری آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اب تک جتنے پی ایم بنے ہیں ان میں عورتوں کا ریشیو بہت کم ہے، شاید ایک دو ہیں اس دیش میں اگر دیکھ لیا جائے۔ اگر انٹرنیشنل ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کو نظر آ جائے گا، یہ منافقت کھلا کھلا آپ کو نظر آنے لگے گا۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ جب آپ خود برابری کا قائل نہیں ہیں اور برابری نہیں کر رہے ہیں، یا تو آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ بھئی اب مرد پی ایم کو ہم قبول نہیں کریں گے جب تک عورتیں پی ایم مردوں کے برابر نہیں ہو جائیں گی، اب ہم عورت کو ایم ایل اے بنائیں گے، عورتوں کو ایم پی بنائیں گے، عورتوں کو سی ایم اور پی ایم بنائیں گے، اور جب تک یہ ریشیو یہ پرسنٹیج برابر نہیں ہو جاتے ہم مردوں کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ یہ اعلان کیجئے، دنیا یہ اعلان کرے، لیکن آپ دیکھتے کہ ہر جگہ یہ نابرابری ہے۔ ابھی ہم مذہبی اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دھارمک اعتبار سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ کس دھرم میں عورتوں کو زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ اس پر تو اسلام کے قریب تک کوئی مذہب نہیں بھٹکتا جتنا اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، وہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن لاجیکلی، ہسٹوریکلی اینڈ فیکٹ کے اعتبار سے کوئی ہم کو بتائے کہ کیا دنیا نے عورتوں اور مردوں کو برابر قرار دیا ہے؟ اگر وہاں پر آپ کو اعتراض نہیں ہے، وہاں پر آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں، وہاں پر آپ نعرے نہیں لگا رہے ہیں عورتوں کی آزادی کے، عورتوں کے برابری کے، تو پھر آپ یہاں دعوے نہیں کر سکتے، اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو ملازمت کرنے کا حکم کیوں نہیں دیتا، یعنی اس کو پروموٹ کیوں نہیں کرتا، اس کو اپریشیٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کا آسان اور سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اسلام عورتوں کو اتنا معمولی اور حقیر نہیں سمجھتا ہے کہ اس سے دنیا کے دیگر لوگ خدمت لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ان کے لیے متعین کر دیے ہیں، ان کے شوہر کی شکل میں، ان کے بھائی کی شکل میں، ان کے باپ کی شکل میں، ان کے علاوہ کسی بھی مرد کی یہ اوقات نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی عورت سے خدمت لے سکے۔ یہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے، یہ عزت کی بات ہے، یہ سربلندی کی بات ہے، لیکن دنیا کی منافقت دیکھیے اور پروپیگنڈا دیکھیے کہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب دیکھیے کہ ایک شوہر کی، ایک دو اولاد کی خدمت کرنے، ان کے دیکھ ریکھ کرنے کو غلامی کا نام دے دیا، اور آفسوں میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورانٹوں میں اور جہازوں میں ہزاروں لوگوں کی خدمت کرنے اور اس کی ناز برداری کرنے کو آزادی کا نام دے دیا۔ منافقت دیکھیے اور دھوکہ اور فریب دیکھیے، اور ہماری عورتیں ہیں، ہماری ماں اور بہنیں ہیں کہ اس فریب اور دھوکے میں آ گئی۔ اسلام اسے یہ عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر بغیر کسی محنت کیے ہوئے، بغیر کسی مشقت کے آرام سے زندگی گزاریں۔ آپ کے سارے خرچے کا ذمہ دار آپ کا شوہر ہے، آپ کے سارے خرچے کا ذمہ دار آپ کا باپ اور بھائی ہے۔ یہ عزت ہے، یہ سربلندی ہے۔ دنیا اسے غلامی کا نام دے تو دے، لیکن اسلام اس پر قائم ہے اور قیامت تک اسی پر قائم رہے گا، وہ اپنا اسٹینڈ نہیں بدلے گا۔ ہاں کسی کو ضرورت ہو تو پھر باہر وہ ملازمت کر سکتی ہیں، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن پروموٹ نہیں کرتا ہے، اپریشیٹ نہیں کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام عورتوں کو مردوں کے برابر قرار نہیں دیتا؟ تو واقعی میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے اختیارات الگ رکھے ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں۔ مرد عورتوں کے برابر کام نہیں کر سکتا، عورتوں کے کام نہیں کر سکتا، اور عورتیں بھی مردوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ میں انفرادی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں، انڈیویجولی ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ اوور آل عورتیں مردوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔
اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے مردوں کے کام کروائیں۔ مرد صبح سے شام تک باہر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ٹھیلے کھینچتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، پتھر ڈھوتا ہے، سریا اٹھاتا ہے، بہت زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ عورت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ عورتوں کو یہ ذمہ داری دی جائے، اور اسی طرح عورتیں، ان کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، ان کی وہ ممتا ہوتی ہے، ان کے اندر وہ محبت ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی وہ پرورش کرتی ہے، اولاد کو پیدا کرتی ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، ان کی راحت اور سکون کے لیے راتوں رات جگتی ہے۔ مرد چاہ کر بھی عورتوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اس کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا مرد اس سلسلے میں، اس فیلڈ میں، اس میدان میں، اس شعبے میں۔ لہذا ذمہ داریاں دونوں کی الگ الگ ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کو برابر قرار دے کر ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ دونوں کے درمیان عدالت قائم رکھنا چاہتا ہے کہ جو ذمہ داریاں عورتوں کو دی گئی ہیں وہ عورتیں ادا کریں، عورتیں جس ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہیں وہ ذمہ داری عورتوں کو دی جائے، مرد جو ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہیں وہ ذمہ داری مرد ادا کریں۔ یہ اسلام کا نظام انصاف ہے، نظام عدالت ہے، سسٹم آف جسٹس ہے۔ اسلام اس کا قائل ہے، جسٹس کا، عدالت کا۔ اسلام نے تو عورتوں کو عزت دی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مذہبی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ویدک تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہودیوں کی، جوڈائزم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کرسچینٹی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اور جو بڑے بڑے غیر مسلم فلاسفر اور مفکرین گزرے ہیں ان کے عورتوں کے متعلق کوٹ سے پڑھیں آپ، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کی حیثیت ان کے نزدیک کیا ہے اور اسلام کے نزدیک عورتوں کا کیا مقام ہے۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ عارضی طور پر اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام عورتوں کو اجازت نہیں دیتا ہے، اپریشیٹ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ عورتوں کی عزت کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے۔ کیوں کوئی مرد عورتوں سے فائدہ اٹھائے؟ کیوں کوئی مرد عورت سے کام کرائے؟ کیوں کوئی مرد عورت سے خدمت لے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ شوہر بھی زبردستی اپنی عورت سے خدمت نہیں لے سکتا، لیکن دنیا عورتوں کو ملازم بنانے پر، عورتوں کو نوکر بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ سمجھیے۔ یہ تیسری بات ہوئی، ایک مثال آپ کو میں نے دی ہے، لہذا یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اسلام عدالت کا قائل ہے، انصاف کا قائل ہے، جسٹس کا قائل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آخر اسلام نے مردوں کو ذمہ دار کیوں بنایا ہے؟ یہ سوال جینوین ہے، ہر کوئی پوچھ سکتا ہے، ہر کسی کا حق ہے پوچھنے کا۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کو سب لوگ کوٹ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور شروع کے صرف ایک دو الفاظ ہی پڑھتے ہیں، آخر تک نہیں پڑھتے اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں اس وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس سے برتر ہے، وہ اس سے اعلیٰ ہے، نہیں، بلکہ انسانوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگرائز کر دی ہے، باپ بہرحال اپنے اولاد سے زیادہ اولاد پر زیادہ حق رکھتا ہے، اس سے افضل ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے افضل ہے، لہذا یہی جو افضلیت اور غیر افضلیت کا جو فرق انسانوں میں ہے، اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے بھی مرد کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے، ذمہ داری کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں کہ وہ اسٹیٹس میں زیادہ ہے یا اللہ کے نزدیک اس کا مقام زیادہ ہے،
یا نماز پڑھنے میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو کم ملے گا، یا کسی نیکی میں اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو کم ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں بات آئے گی نیکی کی، جہاں بات آئے گی اسٹیٹس کی، جہاں بات آئے گی فضیلت کی، جہاں بات آئے گی نیکی میں برتری کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کریں گے تو اس کو ہم ایک خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ تو نیکی میں فضیلت نہیں ہے، بلکہ ایک درجے فضیلت ذمہ داری کی بنیاد پر ہے، کہ جو ذمہ داری اس کو عطا کی گئی ہے وہ زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر مرد ہی کیوں ذمہ دار ہے، عورتیں کیوں ذمہ دار نہیں بن سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی ذمہ دار بن سکتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر عورتیں بھی ذمہ دار ہوتی ہیں، بلکہ اسلام انڈیویجولی نہیں بلکہ کلیکٹیولی یہ حکم دیتا ہے۔ اوور آل اسلام کا یہ حکم ہے کہ مرد ذمہ داری ادا کریں گے، عورتوں پر ذمہ داری نہیں تھوپیں گے، ان سے باہر کے کام نہیں کرائیں گے، ان سے ٹھیلے نہیں کھنچوائیں گے، ان سے پھیری نہیں لگوائیں گے، ان سے پھیری لگوا کر مچھلیاں اور سبزیاں نہیں بچوائیں گے، ان سے باہر آفس میں لوگوں کی نظروں کا سامنا نہیں کروائیں گے، یعنی ان سے باہر کا کام عورتوں سے نہیں لیا جائے گا۔ مردوں کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے کہ مرد یہ سب کام کریں گے، مرد باہر کی ذمہ داری ادا کریں گے، مرد بیوی کا خرچہ برداشت کریں گے، مرد بچوں کا خرچہ برداشت کریں گے، عورتوں پر ذمہ داری نہیں دی جائے گی سب کی۔ اسلام یہ کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس ذمہ داری مردوں پر دی ہے عورتوں پر نہیں دی ہے، یہ عورتوں کے ساتھ احسان ہے، لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹو لینے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ جب دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داری مرد بخوشی اس کو انجام دیتے ہیں، اور مسلم معاشرے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ عورتیں سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے تو آپ اس سے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں۔ میری جو چھوٹی بہنیں کالج میں پڑھتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی اپنی ماں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کے والد نے کبھی فورسفلی آپ کی ماں سے کام کروایا ہے؟ نہیں کروایا ہے، بلکہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، باہر آفس میں جا کر کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک کھٹتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹھیلا کھینچتا ہے، کوئی گمٹی پر بیٹھتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کسی کا مزدوری کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان، چاہے وہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہو، وہ اپنی بیوی سے زبردستی کام نہیں کرواتا، جیسے کہ غیروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد کے ساتھ عورتیں بھی صبح سے شام تک دکان پر بیٹھتی ہیں، سبزی کے ٹھیلے پر بیٹھتی ہیں، سبزی کی دکانوں پر بیٹھتی ہیں، مچھلیاں بیچتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کام کرتی ہیں، اور پھر شام میں گھر آ کر کھانا بھی پکاتی ہیں، بال بچے کو بھی دیکھتی ہیں۔ تو دوہرا ذمہ داری کیوں دی جاتی ہے عورتوں پر؟ اسلام عورتوں پر صرف ایک ذمہ داری دیتا ہے، گھر کی ذمہ داری۔ گھر کی ریاست کی ملکہ ہیں، گھر کی ذمہ داری آپ کی، باہر کی ذمہ داری مردوں کی، لیکن مردوں کو ذمہ دار بنا کر آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں عورتوں کے ساتھ سلوک کریں، بلکہ آگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے اچھائی میں مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں پر ہیں، ان کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں کر سکتے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مرد کو ذمہ داری کی بنیاد پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر وہ باپ ہے تو اولاد کا ذمہ دار ہے، اگر وہ بیٹا ہے تو ماں کا ذمہ دار ہے، اگر وہ بھائی ہے تو بہن کا ذمہ دار ہے، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری کی بنیاد پر ایک درجہ اس کو فضیلت دی گئی ہے تاکہ یہ ذمہ داری وہ بخوبی انجام دے سکے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بنیاد پر فضیلت نہیں ہے۔ جو بھی نیکی کریں گے ان کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، کسی کی نیکی میں کمی اور کسی کی نیکی میں زیادتی اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، اس کی نیت کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ اسلام کی تقسیم ہے۔ لہذا اسلام کے احکامات عورتوں پر احسان ہے، ان کے لیے نعمت ہے،
اور اس نعمت پر مسلمان خواتین جو پڑھی لکھی ہیں، جو سمجھدار ہیں، اس نعمت پر خوش ہیں۔ باقی آپ مذہبی طور پر دیگر مذاہب کا مطالعہ کریے تو آپ کے سامنے یہ بات کھل کر عیاں ہو جائیں گی کہ اسلام ایک عورت کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔